جنات کے مکان میں رہنے والی یتیم اور غریب لڑکی کی کہانی۔ میرا نام عائشہ ہے اور یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے کے پیچھے میرے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ آپ یہ جان سکیں کہ کوئی انسان کسی کو خوار کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اگر بچانا چاہے تو پھر کیسے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میرے بابا بہت امیر آدمی تھے اور میری ماں بھی ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ ہم لوگ اپنی دادی کے ابھائی گھر میں رہتے تھے۔ میرے بابا بڑے تھے، سارا کاروبار وہی دیکھا کرتے تھے۔ میرے چاچو نشہ کرتے تھے لیکن وہ کام نہیں کرتے تھے۔ دادی کا کہنا تھا کہ اس کی شادی کروا دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کروا دی لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہ ہوا۔ دادی اس دنیا سے چلی گئیں اور گھر کے حصے کر دیے گئے۔ چاچو کے پاس ان کا حصہ تو آ گیا لیکن وہ کام نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیوی بھی بہت زیادہ چالاک عورت تھی اور اسے بھی مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی، اور ان کے گھر ہر سال بچہ پیدا ہو رہا تھا۔ میں 15 سال کی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ 5 سال کا تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے حصے کی تمام دولت کھا پی کر ضائع کر دی اور ان کے پاس سوائے گھر کے اور کچھ بھی نہ رہ گیا۔ وہ میرے بابا سے پیسے مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، تو میرے بابا ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے۔ میری امی سمجھاتی تھیں کہ جتنا حصہ آپ کو ملا ہے ان کو بھی اتنا ہی دیا گیا ہے، آپ ان کی زیادہ مدد کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن بابا یہ سوچ کر مدد کر دیتے تھے کہ میرا بھائی ہے اور اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسی طرح بابا ان کی بہت مدد کی، پر بابا بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر سے چوری ہونے لگی۔ میری ماں کا زیور چوری ہو گیا اور میرے بابا نے کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر بھی میرے چاچو نے کوئی بات کی کہ دوسرے شخص نے میرے بابا کو ہی کاروبار سے نکال دیا۔ وہ ہم سے مال و دولت چھین لینا چاہتے تھے، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظر ہماری گھر کی چیزوں پر تھی۔ بات یہاں تک سمجھ آتی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کسی دن وہ یہ سب بھی کر گزریں گے۔ میری امی اور بابا ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ضد کر رہا تھا، پھر امی کا کہنا تھا کہ ہم صرف تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، جس جگہ جا رہے ہیں وہ تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ وہ ہسپتال میں کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے تھے، اسی لیے میرے چھوٹے بھائی کو میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، لیکن ان کو گئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے اور ان کے فون بھی نہیں مل رہے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گئی اور میں نے چاچی کو کہا کہ پتہ کریں۔ چاچو تو اٹھ نہیں رہے تھے، لیکن جب رات کے 12 بجے تو وہ بھی پتہ کرنے چلے گئے اور پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ پھر بالآخر صبح یہ خبر سننے کو ملی کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے، کیونکہ ان کی گاڑی اچانک سے ہی خراب ہو گئی تھی۔ رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، بریک ایسے نہیں فیل ہوتی، کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ گاڑی بالکل نئی تھی، لیکن پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا تھا یا نہیں، پر ہم لوگ تو یتیم ہو گئے تھے۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم روتے رہے اور کیا کر سکتے تھے؟ مرنے والوں کے لیے تو رویا ہی جا سکتا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری چاچو چاچی پر آ گئی تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان کی ذمہ داری اب ہم پر آ گئی تھی۔ جیسے انہوں نے اپنے حصے کی ساری دولت بیچ کر کھا لی تھی، اب وہ ہمارے حصے کی دولت کھا رہے تھے۔ ہمارا گھر کرائے پر دے دیا اور ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے ایک سٹور جتنا کمرہ دے دیا تھا کہ تم دونوں یہاں آرام سے رہ لینا۔ میری ماں کی طرف سے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہیں تو وہاں کے رشتہ دار ہمیں ضرور اپنے ساتھ لے جاتے۔ ادھر کے رشتہ داروں نے تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر بچوں کا گھر کرائے پر دے دیا ہے تو اس کا کرایہ بھی بچوں پر ہی لگاؤ۔ میرے بھائی کو اسکول میں داخل کروانے کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک نہیں کروایا گیا تھا اور میری پڑھائی بھی روک دی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ہی ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ میری چاچی پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھیں، جبکہ ان کی اپنی بیٹی بھی تقریباً میرے ہی جتنی تھی اور وہ بھی جوان تھیں۔
لیکن اس سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھی پورا دن ادھر ادھر بیچتی رہتی تھی کہ جاؤ دکان پر جاؤ۔ ایک دن تو وہ بیچارہ واپس آیا تو راستے میں کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا اور اسے چوٹ لگ گئی۔ اتنا بڑا تو نہیں تھا، فقط 5 سال کا تھا وہ۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے کیا گئے، اب ہمارا کوئی بھی نہیں تھا۔ رشتہ دار باتیں تو کر سکتے تھے لیکن وہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے۔ سب لوگ اپنا گھر مشکل سے چلاتے تھے، ہماری ذمہ داری کہاں سے لیتے؟ پھر ایک دن میری چاچی نے کہا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے، ہم تمہاری شادی کر دیں گے اور تمہارا بھائی ہمارے پاس رہے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے میرے بھائی سے دور نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم ہماری بات مانو گی، تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ اور وہ میری شادی کس سے کروا رہے تھے یہ جان کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروا رہی تھیں جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے۔ وہ میرے بابا سے بھی بڑا تھا اور شرابی تھا۔ میری چاچی اس کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتی تھی کیونکہ جب وہ گھر میں آتا تھا تو مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا اور میرا بھائی بھی مجھ سے دور ہو جاتا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا، امی بابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ میں اتنی بیوقوف نہیں تھی، مجھے پتہ تھا کہ جب تک میں خود نکاح قبول نہیں کروں گی میری شادی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں کرنی اس بندے سے شادی اور میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گی، انکار کر دوں گی۔ پھر مجھے میری چاچی نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ زبردستی تیرا نکاح کروا دیں گے تو تو کیا کر لے گی؟ بڑی آئی بولنے والی، اپنی ماں کی طرح بڑی پڑھی لکھی میڈم بنتی ہے۔ وہ بھی ساری زندگی مجھے خاندان کے سامنے نیچا دکھاتی رہی۔ جہاں پر وہ جا کر بیٹھ جاتی تھی وہاں پر میری کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی۔ خاندان والے بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی سے نفرت ایک ہی پل میں نہیں بنتی ہے، بلکہ نفرت کو بننے میں کافی عرصہ لگتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جو ایک پل میں ہو جاتی ہے، لیکن نفرت کے پیچھے بہت ساری وجوہات اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ شاید وہ پہلے دن سے ہی میری امی کی خوبصورتی، پڑھائی اور نوکری سے چلتی تھیں۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں، سوائے اس کے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن اس کے بعد میں کہاں جاتی؟ میرے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری شادی کا دن آ گیا تھا اور یہ لوگ زبردستی میری شادی کروا دیتے۔ وہ شخص تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد میری زندگی اس سے بھی بری ہو جائے گی۔ میں یہ سب کچھ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ آج رات کو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تمہیں میں جیسا کہوں تم نے ویسا کرنا ہے، بالکل بھی بولنا نہیں اور میری ہر بات ماننی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں گی، مجھے میری قسمت کہاں لے جائے گی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس میں ویسے بھی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا بہت سامان پیک کر لیا جس میں میری امی کی تصویر اور بابا کی بھی تصویر تھی اور میرے بھائی کے اور اپنے کچھ کپڑے تھے۔ اتنا ہی سامان رہتا جتنا میں آسانی سے اٹھا سکتی تھی۔ ادھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں جا رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو میں نے اپنے بھائی کو نیند سے جگایا اور اسے کہا کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا بلکہ پہلے ہی کھڑکی کھول رکھی تھی۔ کھڑکی سے چھلانگ مار کر بھائی کو ساتھ لے کر میں وہاں سے چلی گئی۔ ہم اسٹیشن پر گئے اور جو بھی ٹرین مجھے نظر آئی میں اس کے اندر بیٹھ گئی۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا ہوا تھا، وہی میرا سہارا تھا۔ اس کے سہارے ہی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، اور وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی بیٹھا تھا کہ جیسے میں ہی اس کے لیے سب کچھ ہوں۔
تھوڑی دیر کے بعد گاڑی اسٹیشن پر رکی تو ہم نے وہاں سے ٹکٹ لیا۔ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے تھے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیں، کیونکہ وہ بچہ تھا، اسے بھوک لگتی تھی۔ میں اپنے آپ پر قابو پا سکتی تھی، لیکن اس کو کیسے سمجھاتی؟ ٹرین لاہور نام کے شہر میں جا کے رک گئی۔ میں لاہور کے بارے میں جانتی تھی، میں نے اسکول میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ شہر میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، کیونکہ یہاں پر دربار ہے جہاں مفت میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ مجھے لگا کہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گا، اسی لیے ہم یہیں پر اتر گئے۔ لیکن اب کہاں جاتے؟ ادھر پھر رہے تھے، چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ کبھی اپنے بھائی کو گود میں اٹھا لاتی، کبھی وہ چلنے لگتا، کبھی وہ سو جاتا، کبھی کسی جگہ پر بیٹھ جاتے کہ کوئی نلکا نظر آتا تو اس سے پانی پی لیتے۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے ان سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے کر کھا لیں۔ پیسے بھی ختم ہو گئے اور رات بھی ہونے والی تھی۔ چلتے چلتے گلی سے گزرے، گلی میں بالکل ہی اندھیرا تھا۔ جب وہاں پر بیٹھا ہوا ایک آدمی ہمیں اپنی طرف متوجہ ہو گیا، شاید وہ کوئی نشہ کرنے والا آدمی تھا جو وہاں پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا اور مجھے آواز دینے لگا۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے جلدی جلدی وہاں سے بھاگنے لگی، اور پھر مجھے ایک گھر نظر آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے اندر چلی گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ لڑکی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ اس گھر کے اندر جا رہی ہے۔ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تیری جان تو نہیں لے لوں گا، پر اگر تو اس گھر کے اندر چلی گئی تو تو مر جائے گی۔ واپس آ جا، واپس آ جا، پر اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، وہاں سے میں چلا جاتا ہوں۔ میں اس کی آواز سن رہی تھی، بری طرح ڈری ہوئی تھی، اپنے بھائی کو گلے سے لگایا ہوا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب صبح ہوئی تو آس پاس دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ گھر تو واقعی رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو شاید بہت ہی پرانے زمانے کا گھر تھا، شاید 100 سال پرانا۔ یہاں پر کچھ سامان بھی پڑا تھا، لیکن بہت زیادہ گندگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی ہاسٹل تھا یا پھر شاید کوئی ہوٹل، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمرے تھے اور ہر کمرے کے اندر ہی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن لگا ہوا تھا، اور اندر ہی ایک چھوٹا سا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا یہ کوئی ہاسٹل ہی تھا۔ ہر کمرے میں ایک ہی جیسا فرنیچر پڑا تھا، ایک سنگل بیڈ، ایک ٹیبل، کرسی اور ایک الماری۔ اسے لگتا تھا کہ یہ تو کوئی ہوٹل ہوگا یا پھر کوئی ہاسٹل۔ اس کی پیشانی پر لکھا تھا نرجن نواز، شاید یہ ہندوؤں کے زمانے کا تھا۔ دور سے شہر کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ شہر تو دور تھا لیکن اتنا بھی دور نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی رہی۔ اس آدمی نے یہ کیوں کہا کہ گھر کے اندر نہیں جانا، اور وہ اس گھر میں میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس لیے نہیں آیا ہو کیونکہ اس کو کسی کا گھر سمجھا ہو، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا۔ میں نے ایک کمرے کو کسی طرح صاف کرنے کی کوشش کی، بستر کو بھی صاف کیا اور اپنے بھائی کو وہاں پر سلا دیا۔ خود میں آس پاس دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں اب کیا کروں۔ امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب بھائی سو گیا تو میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ بھائی کے سامنے میں رونا نہیں چاہتی تھی، اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے میں رو رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ میرے ماں باپ کو مجھ سے کیوں لے لیا اور مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ میں واپس چلی جاؤں، واپس جاتی تو میری زندگی اور بھی بری ہو جانی تھی۔ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، اس گھر میں بھی کب تک بیٹھ سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں کسی کے پاس جاؤں؟ کیا میں کسی سے کچھ پوچھوں، کسی سے مدد مانگوں، کسی کے کہوں کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں پر ہم جیسے لوگ رہتے ہیں، یا کوئی نوکری کرنے کی بات کروں یا محنت مزدوری کی بات کروں؟ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔
اس وقت میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے، ان میں سے میں نے جو بھی چیزیں لی تھیں اپنے بھائی کو ہی کھلائی تھیں۔ میں نے خود 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اگر میں کچھ بھی نہیں کھاتی تو بے ہوش ہو جاتی اور پھر اپنے بھائی کی بھی حفاظت نہ کر پاتی۔ پر میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ روتے روتے میں گھٹنوں سے سر اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 5 روپے کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ نکلی ہے، اس کو اٹھایا تو یہ بالکل اصلی تھا۔ میں حیران ہو گئی، پھر سوچنے لگی کہ یہ گھر کھلا ہوا ہے، شاید رات کے ٹائم نشہ کرنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں گے اور ان کی جیب سے یہ گر گیا ہوگا، کیونکہ نوٹ تو بالکل اصلی تھا اور اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تھوڑا پرانا بھی تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، شاید اسی نے ہماری مدد بھیجی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا بھائی جاگ جاتا، میں قریب کے بازار میں گئی۔ یہاں پر ایک آدمی بیٹھا پکوڑے بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ پکوڑے اور کچھ روٹیاں بھی لیں اور اسے کہا کہ کیا اس کے پاس کوئی خالی بوتل ہے۔ اس نے مجھے خالی بوتل بھی دی، جس میں نے پینے کا پانی بھرا اور اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ خود بھی کھانا کھایا اور اپنے بھائی کو بھی کھانا کھلایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میں بھی ڈر رہی تھی۔ میرا بھائی پھر سے سو رہا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور پھر آخر مجھے نیند آ ہی گئی اور مجھے ایسے لگا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن مجھے خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے خواب کا منظر صاف ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میری ماں بیٹھی ہے اور میرا سر سہلا رہی ہے جبکہ میں سو رہی ہوں۔ اسی طرح میرے بھائی کے سر کو میرے بابا سہلا رہے ہیں اور وہ بھی سو رہا ہے، لیکن میں ان کو دیکھ رہی ہوں اور ان کی آواز بھی سن رہی ہوں۔ بیچارے بچے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پر ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کی دنیا کا حصہ نہیں ہیں۔ پھر ہم ان کی مدد کریں گے تو ان کے اپنے دل میں سوال اٹھیں گے اور یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جب کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ نہیں سوچا جاتا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میری امی کی آواز تھی۔ یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو بچے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر کر بھاگ جائیں۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، میں اپنے امی ابو سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایک بوڑھا آدمی میرے سامنے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ وہ شکل سے بہت زیادہ شفقت والا لگتا تھا اور دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کے بولنے کے انداز سے بھی بہت زیادہ شفقت جھلک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، لیکن میں یہاں کی حفاظت کرتا ہوں، جبکہ اس گھر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہاں کسی نے بھی اس کی حفاظت کی ہوگی، لیکن اس کے پاس جھاڑو تھا۔ شاید وہ کبھی کبھی آ کر یہاں پر صفائی کر دیتا تھا اور اب شاید کافی عرصے کے بعد آیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے یہاں پر پناہ لے لی ہے۔ اگر آپ کو برا لگے تو ہم یہاں سے چلا جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، برا لگنے کی کیا بات ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ گھر کے مالک ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو اس نے کہا کہ گھر کے مالک اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ بڑا ہی پرانا گھر ہے، چلو اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو تم رہ لو، لیکن یہ کمرہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک دوسرا کمرہ صاف کروا دیتا ہوں جو قدرے بہتر حالت میں ہے، وہاں پر کوئی آئے گا بھی نہیں اور وہاں پر چھت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے کہا کہ یہاں پر کون رہتا ہے؟
باہر تو ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کیا یہاں پر ہندو رہتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں، سب سے پہلے جس نے گھر بنایا تھا وہ ایک ہندو ہی تھا۔ جس کمرے کو وہ بابا جی صاف کر رہے تھے، اس کمرے میں ایک بڑا فریم لگا ہوا تھا، لیکن اس میں ایک پردہ لگایا گیا تھا، پر اس پر کچھ بنا نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ کوئی تصویر ہے، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ رنگ اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا اس تصویر کے رنگ اڑ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، تصویروں کے رنگ نہیں اڑا کرتے، یہ تصویریں تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ اس میں بھی ایک لڑکی کی تصویر تھی، بہت ہی پیاری، خوبصورت لڑکی، تمہاری جتنی ہی ہوگی، لیکن وہ یہاں سے چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تصویر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو، جب انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ رہتے تھے تب ایک نرجن نام کے آدمی نے یہ جگہ بنائی تھی۔ یہ ایک ہوٹل تھا جہاں پر وہ مختلف لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دیا کرتے تھے، اور یہاں پر وہی لوگ رہتے تھے جو دوسرے شہر سے ادھر کام کرنے کے لیے آتے تھے، یا پھر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی دکاندار۔ لیکن جب آزادی ہوئی تو اس جگہ پر بھی حملہ ہوا اور اس کو بھی لوٹ لیا گیا، لوگ یہاں سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک خاندان یہاں پر رہنے لگا جو بہت ہی بڑا خاندان تھا۔ ان کے بہت سارے بچے تھے۔ کافی وقت گزر گیا، سنا ہے کہ وہ نرجن ایک مصور تھا، وہ پینٹنگ بنایا کرتا تھا، اور جس لڑکی کی پینٹنگ اس نے اس کپڑے پر بنائی تھی وہ اس کی محبوبہ تھی، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، جس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اسے سامنے بٹھا کر اس کی تصویر بنائی تھی، لیکن آزادی کی جنگ میں اس کی محبوبہ نہ جانے کہاں چلی گئی، شاید اس دنیا سے چلی گئی ہوگی، اسی لیے وہ بھی ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اور جب 20 سال کے بعد واپس آیا تو اس نے یہاں رہنے والوں کو بتایا کہ میرا گھر ہے، اور ثبوت بھی دکھایا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہم آپ کو یہ گھر واپس نہیں دے سکتے، ہمارے تو بہت سارے بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر واپس لینے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ صرف اپنی بنائی اس تصویر کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس نے بعد میں بھی کافی ساری تصویریں بنائی تھیں، لیکن کوئی بھی تصویر اس جیسی حسین اور خوبصورت نہیں بن پائی۔ یہ تصویر ایسی تھی جس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ لڑکی کھڑی ہے، کوئی تصویر نہیں ہے۔ وہ یہاں پر آیا اور اس تصویر کو پاگلوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں بند کر لیا، اور نہ جانے کتنے گھنٹے وہ یہیں پر بیٹھا رہا۔ گھر والے بھی حیران ہو گئے کہ کہیں اس کا ارادہ بدل ہی نہ جائے اور یہ ہم سے گھر واپس نہ لے لے، کیونکہ یہ جگہ شہر کے بیچوں بیچ تھی، اور اس وقت بھی کروڑوں کی تھی، اور آج تو شاید اربوں کی ہوگی۔ اسی لیے گھر والوں نے بہت ہی برا کام کیا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ آ کر کھانا کھا لیں، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ شخص مر گیا۔ اس کے پاس گھر کے کاغذات تھے، وہ بآسانی اس گھر کو حاصل کر سکتا تھا، اس لیے شاید وہ لوگ بھی ڈر گئے تھے، کیونکہ وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور انڈیا سے ایک شخص آیا تھا، اگر وہ پاکستان میں مر بھی جاتا تو اس کے پیچھے کس نے آنا تھا؟ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا تھا۔ انہوں نے شخص کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا، لیکن جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی اس تصویر میں نہیں تھی، صرف کپڑا ہی رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی وہاں سے کہیں چلی گئی تھی، یا پھر تصویر سے باہر نکل گئی تھی، ہمیں نہیں پتہ، پر تب سے یہ تصویر خالی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بابا جی نے بتایا کہ اس طرح وہ لوگ مرنے لگے، اور پھر جو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے آیا اس کے ساتھ کچھ برا ہی ہوا۔ یہ جگہ آسیب زدہ مشہور ہو گئی، اور شہر کے بیچوں بیچ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کوئی بھی نہیں رہنے کے لیے آتا تھا، جبکہ دیکھا جائے تو آج بھی یہ جگہ بہت مہنگی ہے، اور ابھی تک کھڑا بھی ہے۔ اس کی تو زمین ہی بہت زیادہ مہنگی ہوگی، لیکن اب یہاں پر کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ بیٹی، تمہیں یہ بتانے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ تم ڈر جاؤ، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ جو شخص میرے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، شاید وہ بھی ڈر گیا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ ہاں، وہ ضرور ڈر گیا ہوگا،
ویسے میرا نام اکرم ہے، اور اس گھر کے جو آخری مالک تھے، جنہوں نے اس گھر کو قانونی طور پر اپنے نام لگایا تھا، میں انہی کا نوکر ہوں۔ وہ سب بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے بچے ابھی تک زندہ ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں رہتے ہیں اور نہ ہی یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں یہاں پر آ جاتا ہوں۔ مجھے آج تک یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ 3-4 مہینے بعد چکر لگا لیتا ہوں، بس ایسے ہی۔ اگر نہ بھی آؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جگہ کے مالکان یہ چاہتے ہیں کہ جگہ کوئی ایسا شخص خرید لے جو یہاں پر کوئی مسجد بنا لے، تاکہ اس جگہ میں بسے ہوئے آسیب بھی ختم ہو جائیں۔ لیکن شہروں کے بیچوں بیچ مسجد بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر تو ساری دکانیں ہی دکانیں ہیں۔ اس جگہ کو کوئی شخص خرید سکتا ہے جو کہ اس بارے میں جانتا نہ ہو، اور یا پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس لیے اس جگہ کا کوئی کام ہی نہیں بنتا اور بس ایسے ہی پڑی رہتی ہے۔ اس لیے تم یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ مجھے جس چیز سے ڈر لگتا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو کھونے سے ڈرتی تھی، ایک اچھی زندگی کو چھوڑنے سے ڈرتی تھی۔ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں صرف اپنے بھائی کی فکر میں رکھتی ہوں۔ اگر ہم لوگ یہاں پر محفوظ ہیں تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ محفوظ تو تم لوگ یہاں پہ ہو، کیونکہ یہاں پر کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بہت بہادر بیٹی ہو، اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کر رہی ہو، اور جب انسان کسی اور کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ بابا جی، رہنے کے لیے چھت تو مل گئی ہے، لیکن کھانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ میں کیا کروں گی یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، جس نے تمہیں چھت دی ہے وہ تمہیں کوئی نہ کوئی کام بھی ضرور دے گا۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اکیلی لڑکی کیا کرے گی جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ لیکن بابا جی کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ کل تک تو میرے پاس رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اب کم سے کم یہاں پر رہ تو سکتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے 2 کمرے صاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ برتن وغیرہ بھی پڑے ہیں، ایک کمرے کو کچن بنا سکتی ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ بستر وغیرہ بھی لے آؤں گا، اور دیکھوں گا کہ یہاں پر گیس چالو ہے یا نہیں، کہیں سے تمہیں کنیکشن لگوا دوں گا۔ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا بابا جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جو میری اتنی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہو، مدد کرنی چاہیے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے الماری بھی کافی پرانی ہے، تم اس الماری کو کھولنا اور دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے حساب کے کوئی کپڑے مل جائیں۔ بابا جی نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میرے پاس رات کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خود ہی مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیے، بلکہ مجھے سامان بھی لا کر دیا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ میرا بھائی پھر سو گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں الماری کو کھول کے دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر کچھ بڑی بڑی فائلز وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی کے دفتری کام کی الماری ہے۔ اس کے بعد مجھے اس میں سے ایک ڈبہ ملا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر سونے کے 2 بڑے بڑے کنگن تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں کے پاس بھی کافی سارا سونا تھا جو میرے چاچو نے چرا لیا تھا، اور اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ میں نے بھی ان کو چیک کیا تو وہ بالکل اصلی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر سے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، میری آنکھ کھل جائے گی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر صبح تک میرے پاس ہوئے تو اس کا مطلب یہ خواب نہیں ہے، اور اگر میری آنکھ کھلی اور میرے ہاتھ میں نہ ہوئے تو یہ خواب ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا تو حیران رہ گئی، وہ تو نیچے ہی پڑے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ کوئی خواب یا فریب نہیں تھا، میرے پاس سونے کے کنگن تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟
مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں نکل گئی اور کوئی سونے کی دکان دیکھنے لگی۔ پھر مجھے ایک دکان نظر آ گئی۔ میں نے اسے کنگن دکھایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت موٹا اور بھاری ہے، اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے تو میرے پاس ابھی نہیں ہیں۔ آپ 1 گھنٹے بعد آئیں، میں آپ کے سارے پیسوں کا انتظام کر کے دے دوں گا۔ دکان والا بھی میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بیٹے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری دادی کا تھا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، یہ بہت پرانے زمانے کا لگ رہا ہے، ایسے تو ہماری نانی دادی ہی پہنا کرتی تھیں۔ آج کل تو تھوڑے سے سونے سے ہی پورا سیٹ بن جاتا ہے، لیکن یہ بالکل خالص سونا ہے۔ میں نے اسے دوسرا کنگن نہیں دکھایا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑے پیسے دے دے، میں نے گھر کی چیزیں لینی ہیں۔ تھوڑے بہت پیسے دے دیے اور مجھے کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کر اپنے باقی کے پیسے لے جانا۔ تب تک میں نے گھر کی کچھ چیزیں لیں اور باقی کے پیسے بھی مل گئے۔ میرے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ میں اسی گھر میں جانے لگی جب میں نے کسی کی آواز سنی۔ ایک خواجہ سرا تھا جو شاید آس پاس ہی رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے پیسے مانگے گا، اس لیے میں نے اس سے کچھ پیسے دے دیے۔ اس نے کہا کہ پورے 100 کا نوٹ دیا ہے تو نے۔ مجھے بڑی بات ہے، لیکن کہاں سے آئی ہے؟ تو جہاں سے بھی آئی ہو تو یہاں پہ کیوں جا رہی ہے؟ یہ گھر تو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہی میرا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس گھر میں تو بھوت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھوتوں سے زیادہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس بات پر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ چل، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ تو انسان ہے یا نہیں، پر میں بھی تیری مدد کروا دیتی ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور اس نے بھی میری مدد کرنا شروع کر دی۔ پورا دن لگا کر ہم نے باورچی خانہ سیٹ کر لیا تھا۔ اب یہاں پر اتنا سامان تھا کہ کھانا پکانے کا انتظام ہو سکتا تھا۔ بابا جی نے گیس کا کہا تھا، شاید وہ شام تک یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے، لیکن میں نے ایک چھوٹا سا سلنڈر بھی لے لیا تھا۔ ہم نے وہیں پر کھانا بھی بنایا اور بیٹھ کر کھایا بھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس جگہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ میں آپ پر آ گئی ہوں، لیکن تم تو اسی شہر کی لگتی ہو، پھر تمہیں یہاں سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اس نے کہا میرا بھی تیرے والا ہی حساب ہے، مجھے بھی لوگوں سے ڈر لگتا ہے اور کسی سے ڈر نہیں لگتا، لوگ بڑے برے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں قریب ہی رہتے ہیں، ہمارا بہت بڑا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہوں، پر میں کیا کروں؟ اس کا کہنا تھا کہ ایک کام ہو سکتا ہے، کھانا تو نے بہت مزیدار بنایا ہے، تو یہ کام کر کے یہاں جو غریب دکاندار رہتے ہیں ان سے بات کر اور ان کو کہے کہ ایک ٹائم کا کھانا ان کے لیے تو بنا دیا کرے گی اور وہ مہینے کے پیسے دے دیا کریں گے، کیونکہ سارے دکانداروں کے گھر سے کھانا نہیں آتا، ان کے گھر یہاں سے بہت دور ہے اور بازاری کھانے کھا کھا کر وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہیں۔ تیرے ہاتھ کا گھر کا بنا ہوا کھانا کھانے کے لیے وہ فوراً مان جائیں گے، پر تو ان کو کبھی بھی یہ نہ بتانا کہ تو اس گھر میں رہتی ہے، نہیں تو وہ تجھے کوئی چڑیل سمجھ لیں گے۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ میں نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، لیکن کیا تم روز میری مدد کرنے کے لیے آ جایا کرو گی؟ میں تمہیں بھی پیسے دے دیا کروں گی۔ اس بات پر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، بھیک مانگنے سے تو اچھا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہی کام کر لیا کروں، اور میں یہاں پر رات کو نہیں رکوں گی، میرا اپنا گھر ہے، وہاں پر جا کے سویا کروں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ رات کو بابا جی پھر سے آ گئے اور گیس کا انتظام بھی کر دیا۔ میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب کام بھی ہے، ساتھ دینے والا بھی ہے۔ میں نے دکانداروں سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں منظور ہے اور مہینے مہینے کے پیسے بھی طے کر لیے ہیں۔ پھر سے ڈھیر سارا سامان لیا، کچھ برتن لیے، ٹفن لیے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اس خواجہ سرا کا نام نجمہ تھا، وہ میرے ساتھ روز مدد کروایا کرتی تھی اور ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا تھا۔ میں اپنے بھائی کو اسکول بھی داخل کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو اسکول داخل کروا دیا، دوسرا سونے کا کنگن بھی بیچ دیا کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں لینی تھی۔
اور میرا کاروبار بھی چلنے لگا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں سب کچھ کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن مدد کرنے والے دو لوگ میرے ساتھ تھے۔ بابا جی ہمیشہ رات کو ہی آیا کرتے تھے۔ نجمہ صبح آ جاتی تھی اور دوپہر تک کام نپٹا کے شام کو چلی جاتی تھی۔ وہ بھی اپنے ساتھ کھانا اور پیسے لے کر جایا کرتی تھی۔ میرا بھائی بھی وہاں پر خوش تھا۔ کبھی کبھی اس کو شام کو باہر جاتی تھی، بازار میں پھرتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے، کوئی کھانے کی چیز پسند آتی تو کھا لیتے۔ یہ شہر واقعی بہت اچھا تھا۔ یہاں پر ایک دربار بھی تھا، کبھی کبھی وہاں بھی چلی جاتی تھی۔ وہاں بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور مفت میں کھانا ملتا تھا۔ ہمیں کھانے پینے کی اب کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس جگہ پر کافی سکون تھا۔ اسی طرح کافی سارے مہینے گزر گئے۔ اکرم بابا بھی روز آیا کرتے تھے اور نجمہ بھی۔ میں نے نجمہ کو بابا کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ وہ شام سے پہلے ہی واپس اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے اور اپنے بھائی کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ مجھے اپنی امی ابو کی بہت یاد آتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش آج وہ مجھے دیکھتے تو کتنا فخر کرتے، کتنا خوش ہوتے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہر ماں باپ یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد معاشرے میں اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے اور کچھ ایسا کر کے دکھائے جو ان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ امی ابو کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ اب تو میں ان کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی جب گھر میں اچانک سے ایک لڑکا داخل ہوا جس کی عمر مجھ سے شاید کچھ سال ہی بڑی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے آس پاس دیکھا کہ میں نے کمرے کو سجایا ہوا تھا اور کچن بھی بنا رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ مجھے یاد آیا کہ شاید یہ وہی تھا جس کے بارے میں بابا نے بتایا تھا کہ ان کے بچے جوان ہیں لیکن یہاں پر آتے نہیں، پر اس جگہ کو بیچنا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئی تھی، وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتی ہوں۔ اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس کا نام صفدر تھا۔ بہت اچھا انسان لگ رہا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور اس نے کہا کہ دیکھ لو، یہاں پر جو بھی رہتا ہے وہ زیادہ عرصے تک یہاں نہیں رہ پاتا۔ پتہ نہیں تم یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، کہیں تم وہی لڑکی تو نہیں ہو جس کی وجہ سے سب لوگ مر رہے تھے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے بارے میں مختصر بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جگہ کو بیچ دیا ہے۔ اسے ایک پلازا والے نے خرید لیا ہے جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، اور اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے کہا میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ تو اس کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے کوئی انتظام کرنے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، یہ تو طے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بابا جی سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں، انہوں نے اجازت دی تھی مجھے۔ اب میں کہاں پر جاؤں گی؟ میں نے تو سارا سسٹم بھی بنا لیا ہے، اسی جگہ میرا کاروبار ہے، اور میرا بھائی بھی یہاں نزدیک ایک اسکول میں پڑھتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ کس بابا جی کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے ان بابا جی کا اس کو حوالہ دیا جو اس جگہ کی رکھوالی کرتے تھے اور اس جگہ کا خیال کرتے تھے۔ آپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کے بارے میں بھی مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اس کے بعد نجمہ وہاں پہ آ گئی کیونکہ اس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے نجمہ سے کہا کہ وہی جن کا گھر ہے، تم ایک کام کرو، تم کھانے پینے کی چیزیں تیار کرو، میں ان کو تھوڑا ٹائم دے کے آتی ہوں۔ وہ شخص مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ نجمہ کچن میں چلی گئی۔ وہ شخص بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ باہر آئیں گی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی کو میں نے ویسے ہی اسکول بھیجا ہوا تھا۔ میں باہر آ گئی اور اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ میری بات غور سے سنو۔ جس بابا جی کی بات تم کر رہی ہو، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا نام اکرم ہے، وہ ہمارا خاندانی نوکر تھا۔
اس گھر میں بھی رہتا تھا جب میرے ماں باپ یہاں رہتے تھے، اور اس کے بعد جب ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تو ہم نے اس کو ذمہ داری بھی دی تھی کہ تم اس جگہ کا خیال رکھنا کہ کوئی اس جگہ کا سودا نہ کر دے۔ پر وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا ابھی بھی ہمارا ڈرائیور ہے، تم چاہو تو اس سے بھی بات کر سکتی ہو۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تم کسی نجمہ نامی عورت سے بات کر رہی تھی جبکہ وہاں پر کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ تم ہوا میں بول رہی تھی اور کسی کے ساتھ میرا تعارف کروا رہی تھی۔ یا تو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پھر اس گھر میں رہنے والے ہی تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ جان کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اور اب تھوڑا تھوڑا شک بھی پڑ رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کا ہی مدد کرنا کچھ بہت ہی عجیب تھا، جبکہ یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں سے کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ صفدر نے کہا کہ تم بچی ہو اور تمہیں شہر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے۔ میں کل آؤں گا، تم اپنے بھائی کو تیار رکھنا، اپنا سامان بھی پیک رکھنا۔ ہمارے گھر میں کھانا پکانے والے کی ضرورت ہے، تمہیں نوکری مل جائے گی، تمہیں وہیں پر کوارٹر میں جگہ بھی دے دی جائے گی، لیکن اس جگہ پر مت رہو، نہیں تو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ میری بہن بھی تمہاری جتنی ہی ہے، مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ میں حیران تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں، تمہارے بھائی کو راستے سے لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی واپس جا کے کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ مجھے کوئی کام ہے، آپ صبح مجھے لینے کے لیے آ جائیے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صبح 10 بجے تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ میں واپس آ گئی اور میں نے نجمہ کو کہا کہ آج میرے پاس ہی وہ رک جائے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بابا جی بھی آ گئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرا بھائی سویا ہوا تھا لیکن میں نے اسے گلے سے لگا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ بیٹی، ہم لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ جنات ہیں، اور جس کا ہم نے روپ لیا ہے ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ وہ اکرم نامی بابا جس کا روپ لے کے میں تمہارے سامنے آیا ہوں اس دنیا میں نہیں ہے، اور نجمہ نامی خواجہ سرا بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، وہ تصویر والی لڑکی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ہم یہاں پر کسی کو بھی نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، یہ ہماری جگہ ہے، لیکن تم لوگ معصوم بچے تھے، اس لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم تمہارے سامنے آ گئے۔ ہم لوگ جنات ہیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ کتنے مہینے سے میں ان کو جاننے کے باوجود بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو شخص آیا تھا یہ بھی بہت اچھا انسان ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ تم چلی جاؤ اس کے ساتھ تم محفوظ رہو گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا میں یہاں نہیں رہ سکتی؟ انہیں کہا کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہارے لیے بہتر انتظام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ تم لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ آئندہ بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم کل صبح اس شخص کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجمہ کو دیکھا تو دل مزید رونے لگا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، جبکہ وہ کتنی اچھی انسان رہی ہوگی۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں میری آنکھوں کے سامنے سے ہی غائب ہو گئے۔ میں نے رات وہیں پر گزاری اور صبح اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور کچھ سامان ساتھ لے کر میں صفدر کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں کھانا پکانے کی ڈیوٹی پر رکھ لیا اور میرے بھائی کو بھی اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں ان کے گھر میں رہتی اور کام کرتی ہوں۔ ان سب کو بھی میری کہانی کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں۔ یہی میری کہانی کا مقصد تھا۔ مجھ پر ظلم کرنے والے میرے اپنے تھے، لیکن اللہ نے میرے لیے مدد کرنے والے بھی بھیجے تھے۔ ختم شد۔